أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ دین اسلام کی آگے بڑھ کر شد و مت کے ساتھ مخالفت کرنے والوں کے حال چال، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اتباع و فرما برداری کرتے ہوئے عام انسان بھی نافرمانی اور باطل پرستی کے طرف آگے بڑھتا ہے، مخالفت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ مخالفین کے اندر بھی ایسے لوگ رہے ہیں، رہتے ہیں، ہوتے ہیں بھی، ہوں گے بھی۔ لیکن جب قرآن کے نزول کے وقت پر، اس لیے کہ کلام پاک تو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حدود میں نازل فرما دیا، وہی مراد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اپنی شان کبریائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے رمضان کی شبوں میں سے ایک شب میں قرآن کو نازل فرما دیا۔ قرآن کے اس دنیاوی حدود میں بھیجنے کی وجہ سے جو وقت تھا، جو رات تھی، وہ سب سے بڑا فضیلت اور مرتبے والا مقام اس کو مل گیا۔ اس اہتمام کو ملحوظ رکھ کر عبادات کے طریقے سے، کلام پاک کے عنوان سے، اللہ کے مقدس کلام کو ملحوظ رکھ کر عبادتوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے دو شب کا اہتمام کرے گا۔ یعنی سادے سیدھے الفاظ میں کہو، اس طریقے سے اس قدر والی رات کو اسلامی جشن عید منائے گا، عبادت سے، اطاعت سے، دعاؤں سے، استغفار سے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر بندوں کو مل گئی۔ تو 1000 راتیں کے برابر بلا کسی گناہ کے اطاعت میں جد و جہد کر کر عبادت کرتے جائے گا، جو ثواب حاصل ہوگا اس ایک رات کے اہتمام کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ تو اس میں پورا قرآن نازل ہوا تھا، لیکن قرآن کی حقیقت سمجھانے اور بتانے کے لیے، انسان کے دل و دماغ کا حصہ قرار دینے کے لیے، دنیاوی آسمان سے مناسبتوں کو ملحوظ رکھ کر اس لیے بے ترتیب قرآن کو نازل کیا گیا، اور اللہ کے حکم سے بواسطے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر کر پھر ان آیاتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ تو ترتیب کے لحاظ سے ایسا ہے، تو کیا مناسبت تھی؟ تو اس وقت جو کیفیتیں ہوئی تھی، پورا زور شور اپنی قیادت کا، لیڈری کا، پیسے کا، جان کا، مال کا، زور آوری کا ہر حربہ استعمال کیا۔ جس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے بارے میں لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، جان کر اور مخالفت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔
کبھی صحیح جانکاری ہو گئی وہی مخالفت کرنے والے، پھر مخالفت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ آئینے کی طرح صاف ہے۔ جتنے مخالفت میں اسلام کے خاتمے کے لیے اسلام کے پیش کرنے والی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ہر قسم کے تدبیریں اختیار کی، پوری مدت گزری اس طریقے سے 23 سال کی۔ جب آخر سال تھا آپ کی اس دنیا سے رخصت فرمائی کا، اس سے 2 سال پہلے جس کو فتح مکہ 8 میں ہوا، تو سارے کے سارے ایسی مخالفت رکھنے والے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایک ایک کر کے بھی نہیں، جماعتوں کی شکل میں آ کر سب کے سب اسلام کو گلے سے لگایا۔ پورا حجاز، مکہ اور اس کے اطراف اقرا، پورا عربستان، مشرک نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ لیکن اس سے پہلے مخالفت کرنے کے لیے جو مخالفت کس طرح کرتا ہے انسان، جو کسی کی مخالفت میں رہتا حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ایک عام مسلمان بھی میں مسلمان ہوں کہہ کر جو اکتفا کیا ہے وہ اسلام کی تعمیل اور تکمیل نہیں ہے۔ حقیقت تک رسائی ہونا، جو اس فکر میں رہتا ہے اس کی اطاعت میں زور ہے، عبادت میں وزن ہے، دین کی حقانیت کو سمجھنے کے اندر مضبوطی ہے، تو اس کے ہر نیکی کے اندر وزن بڑھ جائے گا، اور قیامت کے دن انسان کے سارے عمل وزن کیے جائیں گے۔ تو اس کا ذکر ہے آج کی اس آیت میں، ومنہم، یہ مخالفین منکرین، ان میں سے بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جب نازل ہو رہا تھا، اور جب پڑھیں گے جب بھی خطاب، سنو ایسے افراد بھی ہیں آج بھی دنیا میں، من یستمع الیک، عربی میں سننے کے معنی میں آتے ہیں سمع یسمع، من یسمع جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں، اسی کے ایک دوسری ڈئی میں ڈھانچے میں بدل دیتے ہیں تو ایک اضافہ ہوتا ہے کہ من یستمع، بڑے دھیان سے کان لگا کر غور سے سنتے ہیں، یہی لفظ کے ساتھ ہے، یہی لفظ کے ساتھ ہے۔ اگلے سورہ اعراف میں آئے گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر ادھر کی توجہ ہٹا کر پورے غور سے کان لگا کر دھیان سے سنو۔ یہاں پر بھی وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ، لیکن میں سے وہ حضرات بھی، وہ لوگ بھی جو منکرین قرآن، مخالفین اسلام، تم کو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یعنی آپ جو فرماتے ہیں، کیا فرماتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کا پیغام بتاتے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، زبان عربی، قرآن عربی، اس کے معنی، اس کے حقائق تک پہنچنا، کان میں لفظ پڑھتے حقیقت ان کے دماغ کی گہرائی تک بھی جاتی تھی۔ یہ غور سے دھیان لگا کر سنتے ہیں۔ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے سننا بھی آیا، پڑھ کر معلوم کرنا بھی آیا، وعظ و تقریر کے ذریعے سے بات کا پہنچانا بھی آیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہنچانا آ گیا، جتنے بھی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں ان تمام کے ذریعے سے دین اسلام کی حقیقت اور پیام ان تک پہنچتا ہے۔ جب یہ حق بات ہے، اس میں کوئی بھی ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، تو ایسا غور کرنے والوں کے حق میں ابھی مخالفت کا پہلو بڑھ کیوں رہا ہے؟ تو ایک کافر کا کفر ختم ہو جانا چاہیے، شک و شبہ رکھنے والے کا شک دور ہو جانا چاہیے، فوراً مائل ہو کر شرک و بت پرستی
توحید باری تعالیٰ کے اندر جو خرابیاں پیدا کر کے رکھے ہیں سارے مذاہب میں، یہ تمام خرابیوں سے باز آنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، لیکن مخالفت میں آگے کیوں بڑھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا، انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم نے، اس کی وجہ قرآن میں کئی جگہ ہیں۔ یہی توحید، عقیدے توحید، اللہ کو اللہ ماننے کا طریقے کو اسی پہلو کے سمجھنے میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتے، سن تو سکتے ہیں، عام طریقے پہ سنیں گے، کوئی بھی چیز سننے کے بعد سمجھنا ہے، کسی بھی چیز کا علم آ جانا کمال نہیں ہے۔ شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے، وہ علم کی بنیاد پر تو بھٹکا تھا، اس نے علمی کڑیاں ملایا تھا، اللہ نے فلاں کو ایسا پیدا کیا، ایسا پیدا کیا، نور کی قسم بھی، نار بھی، آگ بھی، لیکن مٹی کی قسم تو نہیں ہے، ان تمام قسموں سے ادنا قسم ہے مٹی کی۔ انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اس کو فضیلت فرشتوں کے اوپر دے دیا، جنات کے اوپر دے دیا، ساری مخلوقات میں اس کے اوپر دے دیا۔ یہ کوئی حقانیت والی بات ہے؟ لہذا میرے سے کمزور چیز سے بنی ہوئی چیز کو جو اللہ تعالیٰ فوقیت دے رہے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اس کی فضیلت کو، فوقیت کو میں تسلیم نہیں کرتا، لہذا سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ سجدہ کرنے سے انکار میں مانے انکار کرنا ہے، نہ ماننا ہے۔ میں آپ کے ہر حکم کو سجدہ کرتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں بلا کسی اعتراض کے۔ اسی طرح نماز میں جو سجدہ ہے اس کی ایک حیت بتائی گئی، اس میں یہ کہ ہر چیز میں میں تجھ کو اپنا رب مانتا ہوں، اور ان کے کانوں کے اندر ایک ثقل، بھاری پن جس سے سنائی نہیں دیتا۔ اس کی وضاحت قرآن میں کئی جگہ، یعنی انسان ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کانوں سے سنتا ہے، زبان سے کہتا ہے۔ یہ آنکھ سے جو چیز دیکھ رہا ہے، اس کے بعد جو سمجھ کر اندرونی بھی طاقت نہیں، یہ اللہ نے رکھا ہے جو دل سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ یہ مسلسل نافرمانی کر کر مخالفت میں اس قدر آگے بڑھا کہ یہ حق کو جاننے، سننے اور سمجھنے کی استعداد و طاقت و صلاحیت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ اب یہ حق والی باتیں زور و شور کے ساتھ بآواز بلند یا نعرے لگا کر یا لکھ کر یا نشر و اشاعت کے جس ذریعے سے بھی تم پیش کرتے چلے جاؤ، ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں، چونکہ جو اثر کرنے والی چیز تھی جو قدرت نے پیدا کر کے رکھا ہے، انہوں نے عملی طور پر پوری جد و جہد زندگی کی اس نافرمانی والے معاملے میں لگا کر وہ سننا پسند ہی نہیں کرتے، وہ جاننا چاہتے ہی نہیں، وہ سمجھنے کی طرف بڑھنا چاہتے نہیں۔ تو سبب کیا ہے؟ نہ سمجھنا۔ یہ کیفیت پیدا ہوگی، یہ کیفیت پیدا کرنے والی ذات، یعنی کائنات کی ہر چیز پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ، اس کو کہیں گے مسبب، سورس بنانے والا، ذریعے فراہم کرنے والا۔ اب جو ہو گیا وہ سبب، ذریعہ ہے۔ جیسے ہاتھ ذریعہ منہ تک غذا پہنچانے کا، آنکھ ذریعہ کسی کو دیکھ کے معلوم کرنے کا۔ یہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت اور کیفیت پیدا کرنے والا وہ، اور یہ سبب ہے، اس سبب کو اختیار کرنے والا بندہ۔ تو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جاننا، توحید کا سبق یہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہی، اسی کے سمجھنے میں عقیدے میں جہاں جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے وہ شرک کی طرف اس کی تعلیم ہے، اس کو مشرک اور گناہگار قرار دیا گیا۔ انہوں نے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل ان کے دلوں پر پردے ہیں، کانوں کے اندر بھاری پن ثقل،
यानी डांट पड़ गई है। लिहाजा ऐसे लोग वहीं रौकुल्लायतिन बार बार मुतालबा करते हैं कि ऐसा मोजिज़ा पेश करो, ऐसी खुदरत की निशानी बताओ, जितने बताना बता दिए, फिर भी करते हैं। वलो बिलफर्ज ये लोगों की आदत है, अगर इनको सारी की सारी हर मतलूबा चीज़ की यानी हर डिमांड की तकमील भी कर दी जाए, ला युमिनु बिहा, तो जो दिल की हकीकत अल्लाह ताला जानते हैं, फरमाते हैं ऐसे मिजाज वालों के लिए ये कभी भी इसको मानेंगे नहीं, कबूल करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। बल्कि आगे बढ़कर ये भी करते हैं कि आपके पास ही आते भी हैं। उस वक्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अब इस वक्त मुसलमानों के पास, कमाल रखने वालों के पास ये लोग आते भी हैं। युजादिलूना का बहस व मुबाहसा मुखालिफत के नज़र से करते हैं। उर्दू में लफ्ज़ है जंगो जिदाल, आपस में एक दूसरे की खींचमतानी करना, लड़ाई झगड़ा, मुखालिफत में कहते चलना, मुखालिफत में करते चलना, ज़बान से हो या प्रैक्टिकल लाइफ से हो या हाथापाई से हो। चुनांचे उस वक्त एक वाक़या हुआ था, अरब का एक शख्स जिसका नाम नज़र था, नून ज़ुआदरी, उसका सफ़र हुआ एक मरतबा फारस का, जिसको हम आज ईरान कहते हैं। एक मुद्दत गुजारा, वहाँ से आते हुए अफसाने नाविलों के जैसे उन्वान की 2-4 किताबें में लेकर आया। मक्के में मुश्रिकीन मक्का के सामने वो नए नए अफसाने शक्लें पढ़ कर सुनाता था, अजीब अजीब ताज्जुब वाली चीज़ें बड़े गौर से सुनते थे। एक मरतबा मुश्रिकीन मक्का पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अबू जहल ने कहा कि आप अपना कुरान सुनाइए। वो सुनाने वाला किस्से कहानियाँ वो भी बैठा हुआ था। दरअसल प्लान बनाया था मुश्रिकीन ने, ये गैर मामूली इंसान को हैरत में डालने वाली चीज़ें, जो फर्जी जो इंसान अपनी ज़हनी उड़ान से लिखता है, अफसाने नावल वगैरह। आप सुनाने के बाद अबू जहल उसके साथ जो आए थे सबों ने कहा, अब ये जो कुरान ये मोहम्मद ने सुनाया है, तुम इसको कैसा पाते हो, कैसा लगा तुझे? उसने कहा बस क्या लगा, है अपनी जगह बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि मैं आपको सुनाता हूँ अफसाने वगैरह की नाविलों की किताबें। उस किस्म की एक चीज़ है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो अफसाने जो थे ज़हनी इख्तरा होती है, ज़हनी उपज, हकीकत नहीं। तो ये फैसला दिया कि ऐसी चीज़ है, तो आज भी कहते हैं जो करने वाले बस कुछ ऐसी चीज़ है, हकीकत ऐसी नहीं है बोलते हैं। तो लिहाजा वो तर्जुमा है, हत्ता कि आकर आपसे जिदाल हुज्जत कर कर ये कहते हैं ये नाफरमानी करने वाले, इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये पुरानी कहावतें लिखी हुई चीज़ें हैं, कोई हकीकत नहीं है। सतर से असातिर, सतर के माने लिखना, नून वल क़लम वमा यस्तुरून, कसम नून की, कलम की, कलम ने जो कुछ लिखा उसकी कसम, यानी लौह महफूज की। ये ऐसी लिखी लिखाई पुराने क़दीम चीज़ों ऐसी कोई किताब है लेके पेश कर रहे हैं, क्योंकि हक़ समझने की इस्तेदाद और सलाहियत से महरूम हो गए हैं। ऐसा कहकर ना सिर्फ नाफरमानी करते नहीं, मुखालिफत करते नहीं, एक तो ख़ुद भी कबूल नहीं करते, दूसरों को भी रग़बत देते हैं, देखो दीन इस्लाम के करीब नहीं जाना, दीन इस्लाम कबूल नहीं करना, अगर कबूल किया तो उसको घर वापसी का प्रोग्राम बनाना, इसको फिर लौटा देना,
یہ نہیں تو کئی پیڑھیوں کو پیچھے لے کے چلو، حقیقت ان کو کیا ملے گی کہ ان کے باپ دادا کے دادا دادا کے دادا دادا کے دادا کے اوپر بھی چلے جاؤ، وہاں ان کو تفصیل ملے گی وہ کافرش تھے، وہ مشرک تھے، وہ بت پرست تھے، اب یہ نسل میں چلتے چلتے مسلمان کہلا رہے ہیں، لہذا ان کو زبردستی کر کے پھر مسلمان سے اسلام سے ہٹاؤ، کفر کی طرف لے کر آؤ، مشرک بناؤ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر سے بھولے بھٹکے چلے گئے تھے، ہم اپنے گھر کو واپس پلٹا کے لا رہے ہیں۔ یہ آج کل اس قسم کا انداز چل رہا ہے، یہ انداز، یہی انداز ہونا ضرور نہیں، ساری دنیا میں کم و بیش کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اسی کیفیت بتاتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اس دین حق سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں، نہ یہ نہ منع کرنا، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ، اور خود رکتے ہیں، دور ہوتے ہیں، خود اس سے دور رہتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ ہم روکنے کے جو بھی طریقہ اختیار کرے گا آدمی۔ ایک نے آ کر کہا مجھ سے 21,000 روپے دینے کا اعلان ہے، مجھے یہ بدل جاؤ۔ آپ 21,000 روپے تو متاثر ہوئے گا، اب یہ زمانے کے ویلیو کے لحاظ سے اگر 21 کروڑ کی بات ہے تو غور کی بات تھی آگے پیچھے، 21 کروڑ کی بات اگر ہوتی تو الگ بات تھی، 21,000 میں وہ زمانے قدیم کے لحاظ سے 21,000 21 پیسوں کی اہمیت ہے، پیسے ہیں، روپے بھی نہیں ہیں وہ۔ پھر اس کو آپ دل پہ لے کے کر کے آ کے پوچھنے لگے، آپ نے اس کو سننے کے لیے بھی کیسا گوارا کیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی حقیقت کی طرف آپ نے اپنا دل لگایا نہیں، تب کہیں تو اس اعلان سے آپ متاثر ہونے لگے، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا گیا اس کو۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، چلو کر لو، دنیا میں چلے گی، مومن کے ساتھ ایسے سابقہ پڑیں گے۔ دراصل مومن کے ایمان کو ایک مضبوط دنیا والوں کے سامنے ایک سند اور سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے ہیں، ایسا ماحول اس کے لیے حق پر قائم رہتا ہے یا اسی طرح آ جاتا ہے باڑوں کے اندر۔ ظاہری طور پر اسلام تھا، اب اسلام پہ رہنے کے لیے مخالفت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ مخالفت کی شکل کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ کیا آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز اللہ کی رضامندی کو پسند کرتا ہے یا فانی چیز کے اوپر ہی آگے بڑھ جاتا ہے؟ اگر یہ ہو گیا تو خود اب تو دعویٰ نہیں کر سکتا آخرت میں میں اتنے زمان تک مسلمان میں تھا، اتنے زمان سے نمازیں پڑھا تھا، اس میں کوئی وزنش نہیں تھا، تو کیا اعتبار رہے گا تیرا؟ لیکن ہاں کرنے پر یہ نتیجہ ہو جانا، یہ سند ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا ہے، اس کے لیے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرواہ نہیں کیا کہ ان کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس نے دیا تو میرے پاس امانت تھی، اب انہیں جانے اپنی امانت کو جو چاہے کر لے۔ لہٰذا جو آخرت میں جب ہوں گا تو جب یہ لوگ دراصل دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانے بلکہ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، لیکن یہ ان میں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ظاہری نتیجے کو دیکھ رہے ہیں، حقیقی باطنی نتیجے کی طرف ان کی ذرا بھی توجہ نہیں ہے۔ یہ آیتیں، انہی آیتوں کا یہی مضمون معنی قرآن میں سب سے زیادہ بڑا حصہ اسی کا ہے۔ عقید توحید مابقی اس کے ضمن میں آ کر عمل کرنے کا ہے۔ نمازیں پورے پڑھنا چھوڑ سکتے ہم یہ نہیں کہیں گے، لیکن اس کے اندر ذری بھی خرابی نہیں ہونا، ذری بھی خرابی نہیں ہے۔ جتنے اعمال شریعت جو طریقے ہیں اس عقیدے کے اوپر قائم رہنے کے طریقے ہیں، اس لیے سارے عمل میں نماز سب سے بڑا عمل بار بار اللہ کے لیے روبرو کھڑے ہو کر بار بار احساس دلاتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں حفاظت کی طرف آگے بڑھاتا ہے۔ جو برائیاں بھی ایک کسی نہ کسی وقت موڑ پر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اس کے دل کو موڑیں گے،
اس لیے دعاؤں میں بھی ہے یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک و الی عبادتک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کر کر امتوں کو دیے ہیں۔ یہ دلوں کا پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دلوں کو موڑنے پھیرنے والے، میرے دل کو تیری اطاعت و فرما برداری و عبادت کی طرف موڑ دے۔ عربی نہیں بھی آئی تو اردو میں کہنا، زبان کا کوئی فرق اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں، انسانوں کے درمیان میں اس کو یہ زبان آتی، اس کو یہ نہیں آتی، یہ آتی، لیکن حدیث اور قرآن کے ذریعے سے الفاظ کو جو کا تم یاد کرنا، اس میں نسبت خدا بندی ہوگی، اس لیے فضیلت ہے۔ وہ یاد نہیں ہوتا تو یہ مفہوم جو سمجھ میں آئے گا، چاہے تیلگو آتی تو تیلگو میں کہو، جو آتی کہو۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو نہیں، وہ الفاظ جو ان دل کے عقیدے سے نکلتے ہیں، وہ دل کی والی کیفیت کو جاننے والے، وہ سننے والے، وہ سمجھنے والے، یہ الفاظ ذریعہ آپس میں ایک دوسرے انسان کے لیے ہر زبان ذرے ذرے علاقے سے اس کا لہجہ بدلتا ہے، اصطلاح بدلتی ہے۔ یہ نہیں سننا کہ اتنے ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کیسے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ میں ایسا کہتا ہوں وہ نہیں جانے گا، میں اس زبان میں گالی دیتا ہوں اس لیے عربی میں دیا تو نے پہچان لے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ گالی کا جو ارادہ دل میں ہوا اس کو جانتا ہے۔ اب ان کے بارے میں ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا، کب تک رہو گے زندہ؟ موت دینے والے ہم، کب سے ہو تم دنیا میں؟ تھے نہیں نا، فلاں سال فلاں تاریخ کو فلاں دن کو فلاں گھڑی کو، دن میں دن کے اتنے بجے، رات میں اس میں رات کے اتنے بجے، موسم کی یہ کیفیت تھی، سرما کا تھا گرما کا تھا، جبش ہے نا، زمانہ جب سے تھا جب تو نہیں ہے نا۔ اب انتقال کرے فلاں زمانے فلاں وقت میں فلاں وقت میں فلاں مرحلے میں، تو اس سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ پھر اور زیادہ رہنا چاہتے تھے پھر کیوں نہیں رہے؟ تو جس دن موت ہو گئی اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ اب دو منزلیں، عالم برزخ کی، ایک عالم آخرت کی۔ جب کیا ہونے والا ہے، جب کیا کہو گے، جو یقین والی کیفیت نے غیب کو جان کر ایمان رکھنا ہے نہیں رکھ رہے ہیں، نہ رکھ کر یہ غلط عمل کر رہے ہیں۔ اگر یقین ہوا تو اس پہ عمل کریں گا تو وہ منظر کیسا ہوگا اگلی آیات میں وضاحت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔